یہ سلطنت عشق ہے، خوددار ملیں گے، سلمان و ابو ذر سے وفادار ملیں گے، عاشقیاں ہمیں سب سے جگردار ملیں گے، جینے کے لیے کائنات کا یہ واحد ایسا دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، اہل حدیث ہے کہ وہابی ہے۔ یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب جب عقل آ جائے۔ وسعت دربار اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ آنے والے کو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ ہندو ہے۔ سب یہاں آ سکتے ہیں، مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں مودت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ کوئی رجس یہاں آئے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ، یہی اسلام ہے۔ یعنی جو حضور علیہ السلام کریں، جو کہیں، جو بھی ان کا عمل ہو، وہی عین ہی اسلام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی تک کوئی کونا ایسا نہیں رہنے دیا کہ کوئی عقل کا اندھا کہے کہ اس بات پر روشنی نہیں ڈالی۔ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرما پانے کا طریقہ بھی بتایا ہو، کنگھی کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہو، ہر چیز کو ایک ایک چیز کر کے واضح طور پہ عرب کے بدو کو سمجھایا ہو، اور پھر آخر کار یہ کہا ہو کہ سنو، جو میں کر رہا ہوں یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی سب کچھ ہے، اور عمل کریں تو دنیا اسلام میں ہم 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں، 6 ارب کی دنیا ہے، تعداد پہ ہم کم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہر دولت ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پاس، ٹنگسٹن ہمارے پاس، تیل ہمارے پاس، یورانیم ہمارے پاس، زنک ہمارے پاس، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کا صدقہ مسلمانوں کو نہ دی ہو۔ ہر چیز ملنے کے باوجود ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے ضعیف ہیں، ہم اتنے جاہل ہیں۔ ہماری مثال اس طرح سے ہے، ہمیں خزانہ ملتا نہیں، مسلمان ذلیل اس لیے ہیں کہ غدیر میں خزانے کی چابی کھو دی۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ اب سیرت رسول ہر چیز واضح ہے۔ میں نے تاریخ انبیاء پروفیسر صاحب قائد اعظم لائبریری میں 20,000 کتابیں پڑھی ہیں تاریخ انبیاء پر، کوئی ایک آدھ رہ گئی ہوگی جو میں پڑھ سکا، میں نے سب پڑھی ہیں۔ اور ایک بات کے لیے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہمارے نبی رحمت کو نکال کر کسی نبی نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو کیا اس طرح محبت کی ہے
جس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ خدا کی قسم وضو میں ہوں، میں نے کسی نبی کو نہیں دیکھا کہ جس طرح فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا ہے، ان سے لاڈ کیے ہیں، ان سے محبت کی ہے۔ کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا، حتیٰ کہ 1436 سال کی پوری تاریخ پڑھ جائیں تو آپ کسی بادشاہ، کسی ولی، کسی غوث، کسی کتب کو بھی یا پیر طریقت بھی نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے اولاد کو اس طرح محبت کی ہو جس طرح حضور نے کی ہو، یہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ یکتا ہے، بالکل واضح ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی اولاد سے محبت کی ہے، جتنا پیار کیا ہے، اتنی کسی شخص نے، کسی نبی نے اتنی محبت نہیں کی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ عید کے دن کسی نانا نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہو۔ اگر آپ نے جھنگ میں بڑے سادات رہتے ہیں، کوئی ایسے سید ہوں جو منہ میں رسی ڈلوا کے گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار پھرتے ہوں، مجھے کسی سید کا نام بتا دیجئے۔ کوئی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ دکھایا، سارا کچھ لوگوں کو بتایا اور سیرت بنا کر لوگوں کو نمونہ دیا کہ یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے میری سیرت، ان کو پہچانو یہ کیا ہے۔ مجھے نہیں آج تک دیکھا میں نے کہ حسن کو جس طرح محبت کی ہے، جس طرح پیار کیا ہے۔ ابو سمسام رسول پاک کے پاس آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پاپا قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں اگر اپنے قبیلوں کے 70 قریوں کو مسلمان کر دوں تو آپ مجھے کیا عطا کریں گے؟ یہ ہماری اہل سنت کی کتاب کنز الایمان میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے حضور کو بڑا غریب کر کے دکھا دیا ہے۔ یعنی ابو سمسام ایک ٹرائب کا بہت بڑا لیڈر ہے اور وہ نبی سے مانگ رہا ہے۔ اگر نبی کمزور ہوتے، پیسے والے نہ ہوتے تو کیا مانگ رہا تھا؟ یہ نعت خانوں کو سوائے اس کے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ مانگنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی غریب ہیں۔ کائنات ان کے جوتیوں کا صدقہ کھا رہی ہے اور نبی کو غریب بنا رہے ہیں۔ نبی غریب نہیں تھے، نبی بہت بڑے قبیلے کے بہت ریچسٹ لوگ تھے۔ بھائیو سنیے، ابو سمسام کو حضور نے فرمایا کہ ابو سمسام اگر تو اپنے قبیلے کے 70 قریوں کو مسلمان کر دے تو میں تمہیں 70 سرخ ناکے زربخت کے تھانوں سے لدے ہوئے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ کتاب کا نام کنز الایمان، اور بھی بڑی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہو گیا، لیکن 70 قبیلوں کے سرداروں کو لے کر آیا۔ آ کر اس نے کہا نبی رحمت کہاں ہے؟ وہ تو دنیا سے پردہ کر گئے۔ کہا اچھا پھر ان کے جانشین کون ہیں؟ کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آئے وہ، کہا حضور میرے سے وعدہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 70 قریوں کو اگر تو مسلمان کر دے گا، کلمہ پڑھا دے گا اپنے قبیلے کے، تو زربخت کے لدے ہوئے سونے کی نکیلوں والے سرخ اونٹ، سفید دیدے، سیاہ آنکھیں ہم عطا کریں گے۔ تو ادھر سے پتہ چلا، انہوں نے کہا رسول پاک چھوڑ کر ہی کیا گئے ہیں؟ ہم یہ تو پوری حکومت بک جائے تو ایک اونٹ نہیں آ سکتا،
سرخ اونٹ آج بھی عرب میں بہت ہی مہنگا ہے اور نایاب ہے، ملتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو وہاں سلمان اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ بڑے سخت جملے ہیں جو ابو سمسام نے بولے۔ انہوں نے کہا آپ وارث نبی ہیں؟ کہاں؟ کہ وارث وہ ہوتا ہے جو نبی کا وعدہ ایفا کرے۔ کب ہے؟ سلمان نے کہا ابو سمسام آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں حقیقی وارث نبی کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جو ہی سلمان ابو سمسام کو لے کر در مولا کائنات، لنگر زمین و آسمان، وسیع رسول قسیم جنت و النار، وسیع رسول خلیفۃہ بلا فصل، بلا فصل کو تو کھولو یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بھائی، ہم سب شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، فرق علم کا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا، لیکن علمی بات کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں آپ جو شیعہ ہیں نا، اہل عشق حسینی مسلمان، یہ تو جو میرے پیٹ میں ان کے ناخن میں ہے، بڑے باریک ہوتے ہیں، علمی لوگ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت کو مجلس تو میسر نہیں، ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، جو یہاں آئے ہیں ان کو نہیں سمجھ آئی کیا کہا ہے، اس لیے کہ ان کو 3 ٹینشن سے زیادہ آتے ہی نہیں، آپ کو 12 ٹینشن یاد ہیں۔ مرضی ہے حق کے راستے کو مانو، تمہاری مرضی ہے برائی کے راستے پہ جاؤ، تمہاری مرضی ہے رشد کا راستہ حسین کا اس پر چلو، تمہاری مرضی ہے غی کا راستہ یزید کا اس پر چلو۔ فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا، لیکن مرضی تمہاری ہے، اللہ کسی کو پکڑ کے نہیں کہے گا اس راستے پر چلو، جو جس کو چاہے مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے واضح کر دیا کہ ان کو ہم نے بنایا تھا، علی کو اللہ نے بنایا، اور اللہ کے بنائے ہوئے کا سنیے، جو ہی سلمان ابھی در مولا کائنات کے طرف پہنچا تھا کہ اندر سے آواز آئی، سلمان ابو سمسام کو اندر لاؤ، وعدہ رسول وفا ہوگا۔ مولا کائنات پوچھا کیا معاملہ ہے تیرا؟ کہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو سمسام اگر اپنے قبیلے کے 70 قریوں کو کلمہ پڑھا دے تو میں تمہیں زر وقت کے لدے ہوئے سرخ اونٹ عطا کروں گا۔ کہا تحریر ہے؟ کہاں ہے؟ دیکھا کہ ادھر تحریر دکھائی تھی؟ کہاں دکھائی تھی؟ کہا یہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ کہا ادھر سلمان، حذیفہ یمانی، جابر بن عبداللہ انصاری، جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ وعدہ رسول کل افا کیا جائے گا۔ مدینے میں شور ہو گیا، سرخ اونٹ علی دیں گے؟ کہاں سے؟ صبح در علی پر کوئی ایسا نہ تھا جو گھر میں ہو، علی اپنے گھر سے یوں برآمد ہوئے جس طرح 14ویں کا چاند نکلتا، ایک ہاتھ میں حسن دوسرے ہاتھ میں حسین۔ کہا چلو وعدہ افا، ہم وعدہ پورا کریں گے۔ خندق کے میدان میں پہنچے، ساری دنیا پیچھے، اونچے مقام پر جا کر کہا حسن یہ میرا عصا لو اور سامنے پہاڑ پر ضرب مارو۔ حسن عصا لے کر گئے، ایک ضرب ماری،
ریت گرنے لگی، ایک پتھر نکلا جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ امام حسن نے فرمایا ابو سمسام اس پتھر کو نکالو۔ پتھر نکالا، ایک رسی برآمد ہوئی۔ ابو سمسام اس رسی کو کھینچو۔ جو ہی رسی کھینچی، زربخت کے تھانوں سے بھرے ہوئے پہلے ایک نکلا، دو نکلے، چار نکلے، جب 70 نکلے تو امام حسن نے کہا اے ابو سمسام، اگر وعدہ رسول 70 کا نہ ہوتا تو قیامت تک یہاں سے قطار نکلتی رہتی۔ جو قرآن میں لکھی ہے وہ اور ہے، کچھ سیرتیں بنا کر رسول سے جوڑی گئی ہیں۔ اس کی واضح مثال آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا دور ملے گا۔ اس دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ تاریخ الخلفاء میں پڑھی ہے، تاریخ احمدی میں پڑھی ہے۔ یزید کے ابا اتنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا، بصرے میں، کوفے میں، شام میں، مدینے میں ایسے ایسے پلانٹڈ لوگ تھے، گردنیں کاٹ کر لوگوں کے گھروں میں پھینک دیتے تھے۔ کربلا میں تو کیا تھا؟ یہ ساری کڈنیپنگ تھی۔ 72 معصوم ہیں، تم 9 لاکھ فوج لے کے آ گئے ہو۔ یہ کیا ہے؟ ورسٹ ٹائپ آف ٹیررزم تھی۔ یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے۔ ہم نے اس اسلام کو مانا ہے جو اسلام سقیفہ سے چل کر کربلا میں آیا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جھگڑا مسلمانوں میں اسلام فہمی کا ہے، اسلام سمجھنے کا ہے، کچھ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم نے جو شریعت یزید نے بنائی، جس کی بنیادیں سقیفہ میں لگی ہوئی تھی، چونکہ میڈیا ان کے پاس تھا، صحافی ان کے پاس تھے، اخباریں ان کے پاس تھیں، دولت ان کے پاس تھا، انہوں نے اپنی مرضی کا اسلام لکھوایا۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ 23 سال حضور نے کام کیا ہے، 5 گانا نماز پڑھی ہے، اور سب کتابوں میں لکھے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ روزہ رسول کے زمانے میں بھی اس وقت کھلتا تھا جب کالا اور سفید دھاگے میں فرق معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جلدی کرو، جلدی میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کھول لیا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اتنی بدلی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نمازیں بدلی، وہاں جاؤ جہاں رسول نے کہا تھا اپنے پیچھے 2 کرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت۔ ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے بدلی گئی ہے۔ مثلا ہم جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، جھگڑنا نہیں چاہیے، لا تفسدوا فی الارض، زمین پر جھگڑا نہ کرو۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا صرف اتنا ہے کہ 2 اسلام ہیں، واضح ہوتے ہیں کربلا میں۔ ایک اسلام حسین والا، ایک اسلام یزید۔ جس نے حسین والے اسلام کی اینک پہنی ہے، مجھے یزید والا اسلام اسے غلط نظر آتا ہے، اور جس نے سقیفہ سے کچھ شیشے لگوائے اور آگے تک لگتے لگتے اینک پہنی ہے، یزیدی اینک، اسے یہ اسلام غلط لگتا ہے۔ یہ ہے جھگڑا۔ اس اسلام میں کچھ اور ہے، اس اسلام میں کچھ اور ہے۔ اس اسلام میں وہ چیزیں ہیں جو رسول نے کر کے دکھائیں، جو رسول پاک نے ہر چیز کو الیبوریٹ کیا۔ تو 2 اسلام ہوئے، ایک یزید والا، ایک حسین والا۔ یعنی کہہ دیجئے
کہ یزید والے اسلام کی جڑیں یزید سے چل کے کے ابا کے گھر سے لے کے ابو سفیان کے گھر میں لگی ہیں، اور حسین کے اسلام کی جڑیں مولا کائنات سے لے کے امام حسن تک اور امام حسن سے لے کے جناب سیدہ کونین تک اور رسول پاک کے گھر میں لگی ہیں۔ ایک اسلام نبوت والا ہے اور ایک اسلام حکومت والا ہے، لیکن چلا جو اسلام ہے میرے بھائیوں وہ حکومت والا چلا ہے، اسلام نبوت والا نہیں چلا۔ نبوت والا اسلام صرف اور صرف وہاں ڈسکس ہوتا ہے جہاں ماتم ہے، جہاں سلجنا ہے، جہاں علم ہے، جہاں رونا ہے، جہاں یا بھی پرواہ نہیں، اب واپس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ بس جب سمجھ آ گئی کہ یہی رستہ جنت کو جاتا ہے تو بس اسی رستے میں رہیں گے، بات ختم۔ اور کیا ہے؟ تو میرے بھائی یہ سلطنت عشق ہے، خوددار ملیں گے، سلمان و ابو ذر سے وفادار ملیں گے، عاشقیاں ہمیں سب سے جگردار ملیں گے۔